بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایئرپورٹ پر مجھے ایک نوجوان لڑکی نظر آئی تھی۔ لڑکی بے پناہ حسین تھی، مانو اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے لڑکی ابھی ابھی کالج سے فارغ ہوئی ہو۔ لڑکی کی طرف متوجہ مجھے اس کے خوبصورت حجاب نے کیا تھا۔ اس نے خود کو بہت ہی خوبصورت حجاب میں ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بھی امریکہ جا رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خوش دلی سے مجھے سلام کر کے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہی بیٹھیے۔ ویسے بھی جس نمبر پر آپ آئی ہیں، میرا اور آپ کا سفر ایک ساتھ ہی گزرے گا، اس لیے مسافر کے ساتھ جان پہچان ہونا ضروری ہے۔ میں نے اس کی گود میں مسکراتے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو کھلکھلا رہا تھا اور اپنی ماں کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بچے کے ماتھے پر چاند کا نشان تھا۔ یہ نشان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے آج تک کسی کے چہرے پر اس طرح کا نشان نہیں دیکھا مگر یہ نشان بہت ہی نمایاں تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پیدائشی ہو۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھ کر لڑکی سے پوچھا، اس کے بابا کہاں ہیں؟ تو وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ میرا مطلب آپ کے شوہر؟ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ لڑکی نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا۔ تو پھر یہ بچہ، کیا یہ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے؟ بس سمجھ لیں کہ اپنا ہی ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا تو اس کے جواب نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ فلسطین سے تعلق رکھتی ہے اور فلسطین کے شہر غزہ میں اس کا اپنا گھر ہے، پر فی الحال وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنے امریکہ جا رہی ہے۔ اور یہ بچہ، اس بچے کے پیچھے بہت بڑی لمبی کہانی ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں ضرور آپ کو سناؤں گی، مگر بچے کی ماں کی زبانی۔ اسی کہانی نے میری بھی زندگی بدلی تھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اس کہانی پر یقین کر لے تو زندگی اس کی بھی بدل سکتی ہے۔ اس کہانی کی ضرورت آج کل کے مسلمانوں کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج کل کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ضرور سننا پسند کروں گی میں۔ آپ اپنی کہانی کے بارے میں مجھے اجازت دیں تو میں پوری دنیا تک بھی پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ میں ایک کہانی نویس ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ پوری دنیا کو کہانی ضرور سنائیے گا، مگر میرے بارے میں تفصیلات مت بتائیے گا۔ ہر ایک چیز کو آپ نے فرضی نام سے بیان کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری کہانی کو آپ امانت سمجھیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے اسے اپنے حوالے سے ہر طرح کی معلومات فراہم کر دی تھی۔ اب یہ اس کا بھروسہ ہی تھا کہ اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی، جو کہ اصل صورت میں تھی، لیکن کچھ تفصیلات میں اس وجہ سے نہیں بیان کرنا چاہتی کہ کہیں اس لڑکی کے لیے کوئی مشکل ہے۔ میرا تعلق فلسطین کے شہر غزہ سے ہے اور ہمارا شہر اسرائیلی فوجیوں کے نشانے پر ہی رہتا تھا، بلکہ نشانے پر ہی کیا، دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا۔ ہر کوئی ہمارے شہر کے باسیوں کے بارے میں فکر مند رہتا تھا، کیونکہ ہمارے شہر میں بہت ساری اہم شخصیات بھی رہائش پذیر تھیں اور میں انہی میں سے ایک کی بیٹی تھی۔ میرے والد ہمیشہ سے ایک جنگجو رہے تھے۔ مسلمانوں کی آزادی کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا جاتا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابا کے تعلقات دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے، مگر جیسے جیسے انسان اپنے تعلقات آگے بڑھاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کی زندگی میں مشکلات بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ میری شادی شدہ زندگی بھی ایسے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ اول تو میرے لیے شادی کرنا بہت مشکل سفر تھا، کیونکہ اماں ابا کی مخصوص اور خاص ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جانا نہ صرف ان کے لیے نقصان تھا، بلکہ ہمارے گھر کا ہو رہا تھا۔ لیکن ابا نے مجھے حدیث سنائی کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اس لیے میں تمہاری شادی شدہ زندگی کو بالکل متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہو، اللہ پر چھوڑ دو باقی سب معاملات۔ میں یہاں تمہاری ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے لیے ہوں اور خود کو بھی سنبھال لوں گا۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں زیادہ ریلیکس ہو گیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی ذمہ داریاں پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دوں گا۔ ابا کی بات نے مجھے مطمئن بھی کر دیا تھا۔ بظاہر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں اب خوش رہوں گی، لیکن یہ ابا کی بھی اور میری بھی خام خیالی ہی تھی، کیونکہ میری شادی کے تقریباً 1-2 مہینے بعد جب میں اور میرا شوہر سیر کرنے کی خاطر گھر سے نکلے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے جدائی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔
یہ شام کا وقت تھا جب ہم دونوں افطاری کے بعد تھوڑی چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ گاڑی کا رنگ ہلکا سبز اور خاکی تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں نے اپنے شوہر اسلم سے کہا بھی کہ ہمارے پیچھے ایک گاڑی ہے جو کہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ تم ایک فوجی باپ کی بیٹی ہو، اسی وجہ سے تمہیں بار بار ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں، نہ ہی یہاں کوئی ٹینک ہے اور نہ کوئی نارمل گاڑی۔ میں ان کی بات سن کر ہنس پڑی تھی، مگر میرے دل میں ایک کھٹکا ضرور تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ پھر ویسا ہی ہوا۔ 2-3 منٹ کے بعد جب ہم لوگ ایک قدرے سنسان جگہ پر پہنچے تو وہی گاڑی اچانک سے ہمارے آگے آ کر نمودار ہوئی۔ گاڑی ہمارے آگے رکی تو میں نے خوف سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ میرا شوہر بھی اب سنجیدہ ہو چکا تھا، لیکن اس وقت سنجیدگی دکھانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کی طرف دیکھا۔ گاڑی میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا تو دل کانپ اٹھا تھا۔ ہاں، گاڑی میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا تو دل کانپ اٹھا تھا۔ یقیناً یہ مخالف فوج کے ہی لوگ تھے۔ ان کے چہروں پر ان کے ظلم کی داستان لکھی ہوتی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا تقریباً 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ چہل قدمی کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا، اسی لیے میں اور میرا شوہر یہاں آئے تھے۔ اب اس حالت میں میرے لیے بھاگنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میرا شوہر بھی بے بسی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی پہچان چکا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو شاید بھاگ بھی جاتا، مگر اپنی بیوی اور بچے کی ذمہ داری چھوڑ کر وہ یہاں سے کیسے بھاگ سکتا تھا؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، مگر یہ پریشانی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ ان لوگوں نے آ کر میرے شوہر کو ہاتھ اوپر کرنے کا حکم دیا اور غصے سے مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان لوگوں کا مجھے اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ میرے شوہر کو انہوں نے وہیں پر چھوڑا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے آئے۔ میں روتی، تڑپتی، چیختی، چلاتی رہی، مگر میرے چلانے کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ظاہر ہے یہ مجھے اغوا کرنے کے مقصد سے آئے تھے، تو میرے چیخنے چلانے پر مجھے کیوں چھوڑتے؟ جبکہ غلطی بھی میری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میں ڈری ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ایک اکیلی تنہا عورت 4 آدمیوں کے ساتھ خوشی خوشی تو کہیں بھی نہیں جائے گی۔ میری پریشانیوں کو ان لوگوں نے بھانپ لیا تھا۔ کہنے لگے کہ تم فکر نہیں کرو، ہم بالکل بھی ظالم لوگ نہیں ہیں، ہم تمہیں لے کر جائیں گے اور تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ میرا خیال جو رکھیں گے اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے مجھے اغوا اسی لیے کیا ہوگا کہ مجھ سے اپنے مقاصد پورے کروا سکیں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، اپنے ہی دل میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کیونکہ علاوہ اس وقت میرے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا جو میں ان پر چلا سکتی۔ مجھے ذکر کرتا دیکھ کر یہ لوگ ہنس پڑے اور بولے، تم جتنا مرضی ذکر کرو، تم ایک غلط راستے پر ہو، تو یہ ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آ گئی، اور کیسے خود کو حوالے کروں؟ تم اتنی بچی تو نہیں ہو کہ یہ بات سمجھ نہ سکو۔ میرا مطلب ہے اپنے دل و دماغ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں دنیا کا قابل ترین اور عظیم ترین انسان بنا دیں گے۔ یہ تم کس گندگی میں پڑ گئی ہو؟ ان فضول کے چکروں سے نکل جاؤ۔ وہ چاروں آدمی مجھے سمجھانے لگے، تم مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ میں غلط راستے پر ہوں؟ اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے عظیم انسان بنانے کا، تو تم اپنے لیے کیوں نہیں پیدا کر لیتے ایسے انسان جو تمہاری خدمت کریں اور تمہاری عظمت کی داستانیں پوری دنیا کو بتاتے پھریں؟ میری بات سن کر انہیں شاید میرے غصے پر ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ میں ایک بے بس اور تنہا لڑکی تھی، تبھی بھی ان کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تو میرے ساتھ کوئی بھی ظلم کر سکتے تھے، لیکن شاید وہ اس سے بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے۔ وہ میرے ذہن اور میرے دل پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس کی اجازت تو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی تھی سوائے میرے دین کے۔ میں اپنے اللہ کے دین پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی، جس نے آج تک کسی سے خوف نہیں کھایا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی اور اس سے دعا مانگ رہی تھی کہ میری عزت محفوظ رہے، کیونکہ ایک عورت کے پاس اس سے زیادہ قیمتی اثاثہ کوئی نہیں ہوتا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ان لوگوں نے مجھے جس جگہ پر اتارا تھا، یہ ایک تاریک مقام تھا، شاید کوئی جیل ہوگی، میں نے دل میں سوچا، لیکن میں غلط تھی۔ مجھے یہ جہاں لے کر آئے تھے، اس تنگ اور تاریک کوٹری میں
میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید مجھے ڈرانا مقصد تھا، اسی وجہ سے یہاں پر مکمل اندھیرا رکھا گیا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی، اور وہ شاید ان لوگوں کو بھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی آئی جس نے اسی طرح کا فوجی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ اس نے مجھے دودھ کا ایک بڑا سا پیالہ دیا اور بولی کہ اسے پی لو، اس کے علاوہ تمہارے پاس صبح تک کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی تم امید سے ہو، اسی وجہ سے ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ جو حرکتیں تمہارا باپ کرتا پھرتا ہے، اگر انہیں دیکھا جائے تو تمہیں مارنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ہم ظالم لوگ نہیں ہیں، تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میں ان کی منافقت پر حیران رہ گئی۔ یہ لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے میرے سب سے زیادہ خیر خواہ یہی لوگ ہوں، جبکہ ابھی اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہوں تو مجھے ان کے رویے اور ان کے ظلم کا بھی اچھی طرح سے علم تھا، لیکن خیر یہ میرے عقائد اور میرے یقین سے تو واقف ہی تھے، میرے ابا کی سرگرمیاں بھی خوب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی شاید اپنی نرمی سے مجھے متاثر کرنا چاہتے تھے، مگر میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ 20-30 دن یہاں پر مجھے یوں ہی گزر گئے۔ اب میرے بچے کی ولادت کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی پریشانی میں مبتلا تھی، مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی، اور ساتھ میں مجھے اپنے ابا اور اپنے شوہر کی بھی بے پناہ یادیں ستا رہی تھیں۔ میرے شوہر کے لیے یہ سب سے خاص دن ہوتا، جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آتا تو وہ یقیناً مجھے یہی کہتے کہ ہم بچے کا نام تمہاری مرضی کا رکھیں گے، لیکن بچے کا نام تو دور کی بات، یہاں پر میں اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بارے میں سوچ کر ہی کام چاہتی تھی، کیونکہ اس ٹھنڈی تاریک جگہ میں ایک اولاد کو جنم دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میرا دل بس زور زور سے دھڑکتا، ایسا لگتا جیسے میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میری امید دم توڑنے لگی تھی۔ ایک دن کمانڈر جو دورے پر تھا، میں نے اسے روک کر اپنی ساری رتات سنائی اور کہا کہ تم لوگ کیسے خدا کے پیروکار ہو، تم اتنا رحم نہیں کر سکتے، ایک عورت پر ظلم کر کے تمہیں کیا مل جائے گا۔ میں نے جب اس کی غیرت کو للکارا تو اس نے جیلر سے کہا کہ اس عورت کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو۔ تم لوگ ایک حاملہ عورت سے کیا راز اگلوانا چاہتے ہو؟ یہ تو اس آدمی کی بیٹی ہے جو ہمیں مطلوب ہے، اگر کسی کو پکڑنا ہی تھا تو اس کے بیٹے کو گرفتار کرتے۔ جانتے ہو کہ یہ بہت ان پروفیشنل حرکت ہے، اسے فوراً ہسپتال میں لے جاؤ۔ اسے کس نے کمانڈر بنا دیا؟ اسے تو گھاس چرنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی غصے سے بولا، اس کے دل میں ہر دشمن کے لیے اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا ایک ماں کا بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ عجیب آدمی ہے یہ۔ پیچھے موجود سپاہی بری طرح اس پر بڑبڑا رہا تھا، شاید اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، مبارک ہو، تمہاری بھیک تمہیں مل گئی ہے، تمہیں ہم ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہاسپٹل ہمارے جیل کا ہی ہے اور تم یہیں قید رہو گی، بس تمہیں تھوڑا نرم بستر سونے کے لیے مل جائے گا اور کچھ نہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی دوبارہ سے اسی کال کوٹری میں لائی جاؤ گی۔ اس کے سخت انداز نے مجھے بالکل نہیں ڈرایا تھا، مجھے اس وقت اپنی آزادی سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی جو اس دنیا میں بس آنے ہی والا تھا۔ میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ میرا بچہ خیریت سے پیدا ہو جائے اور ایک بار میں اپنے والدین سے بھی ملوں، اپنے شوہر سے بھی جو میرے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ پتہ نہیں میرے یہاں سے نکلنے کے بعد میری دنیا کتنی بکھر چکی ہوگی، مگر میں بس اچھی امید کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ 4 ربیع الاول کا دن تھا جب میرے پاس ایک اسرائیلی فوجی آیا۔ اس کے چہرے پر رعونت بھی تھی اور بہت زیادہ نفرت بھی، شاید اسے ہم لوگ برے لگتے تھے، مگر وہ مجھے کچھ سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھو تم ہماری قید میں ہو، اس وقت تمہارے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ تم ہماری ساری باتیں مانو تاکہ ہم تمہارے رویے سے خوش ہو کر تمہیں اس کال کوٹری سے نکال دیں۔ تمہیں اگر ذرا بھی عقل ہے تو تم ہمارے راستے پر چلو۔ دیکھو تم نے جو کہا میں نے کیا، اب تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے سر جھکا کر مظلوم بنتے ہوئے اس سے کہا تاکہ اس کی انا ہمارے درمیان نہ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جو بچہ پیدا کرو گی اسے بالکل ہمارے راستے پر چلاؤ، وہ آخر بہادر نسل کا بچہ ہوگا تو ہمارے کام بھی آ سکے گا۔ تمہارا باپ بھی تو بہت بہادر ہے، تو گویا تم میرے باپ کی بہادری کی تعریف کر رہے ہو۔
میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید وہ نفرت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں اسے یہودی بنانے کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہودی بنتا نہیں، صرف پیدا ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم بس اسے ایک اچھا انسان بنانا، اسے اس خطرناک راستے پر مت چلنے دینا کہ وہ آگے چل کر یہی باتیں کرے جو تمہارا باپ کر رہا ہے۔ ہم نے تمہیں اور کچھ نہیں سمجھانا، بس اتنا کہ اپنے بچے کو اپنے باپ جیسا مت بنانا۔ وہ بہت سارے انسانوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے باپ کو بہت پسند کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں وارننگ دینے آیا ہوں کہ تم اپنے بچے کے بارے میں جو خطرناک خیالات رکھتی ہو وہ بدل دو۔ اس سرزمین پر پیدا ہونے والے ہر انسان کو پورا حق ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے اور دوسروں کے لیے پرامن شہری ہو۔ وہ مجھے ایسے آنکھیں دکھا رہا تھا جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، حالانکہ میں نے تو آج تک اپنے ہاتھ سے ایک چونٹی کی بھی جان نہیں لی تھی۔ کیا تم اپنے دفاع کے لیے بندوق نہیں اٹھاتے؟ بالکل اٹھاتا ہوں، بلکہ میں تو ایک فوجی ہوں، ایسا فوجی جو اپنی زمین کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہی کام جب ہم کرتے ہیں تو تم ہمیں دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ میں اپنے بچے کو دہشت گرد نہیں بناؤں گی، تم جیسا ہی بناؤں گی، لیکن اپنے لوگوں کے لیے، اپنی زمین کے لیے۔ دیکھو، تم ایک غلط راستے پر چل رہی ہو۔ چلو، اب تمہارا بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، تم اپنا بیٹا پیدا کرو اور ہمیں دے دو۔ اگر ہم میں زیادہ طاقت ہوئی تو ہم اسے اپنا لیں گے، اور اگر تم میں ہوئی تو تم اسے لے جانا۔ وہ سخت الفاظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میرے سامنے ایک نرس تھی جو کہ شکل سے تو بہت رحم دل لگ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ میرے بچے کو آزادی تو نہیں دلوا سکتی تھی۔ میں کب بے ہوش ہوئی مجھے کچھ خبر نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود ہلکا محسوس ہوا۔ ظاہر ہے میرے بچے کا بوجھ میرے جسم سے کم ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر خالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے میرا بچہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بے تاب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس نرس کو دیکھا، وہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ اصل میں آپ کا بچہ پیدا ہونے پر رویا نہیں، تو ہم نے اسے ڈاکٹرز کے پاس بھیجا ہے۔ تم بچہ تبدیل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرے بچے کے ماتھے پر ہلکا سا چاند کا نشان ہے۔ خدا جانے یہ بات میرے منہ سے کیسے نکلی، جبکہ میں نے اپنے بچے کو اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ نرس مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے تو بے ہوشی میں بچہ پیدا کیا، پھر تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے بچے کے ماتھے پر نشان ہے؟ بس میں سب جانتی ہوں، میرا بچہ مجھے لا کر دو۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی بے یقینی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہ بچہ بھی تھا، اور ساتھ میں ایک آدمی بھی جو مجھے تھوڑی دیر پہلے بہت ساری باتیں سمجھا کر گیا تھا، میں ہی رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھی جو بچے کی پشت کو اچھی طرح رگڑ رہی تھی، مگر بچہ ابھی تک رویا نہیں تھا۔ بچے کے دل کی طرف خون کی روانی بڑھانے کے لیے یہ لوگ کبھی تو اسے ٹانگوں سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیتے، تو کبھی اسے رگڑنے لگتے۔ یہ تب تک نہیں روئے گا جب تک اس کے کان میں اذان نہیں دی جاتی۔ میں نے کہا تو وہ آدمی ہنس پڑا۔ تم بے وقوف تو نہیں ہو؟ یہاں پر تم سے ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، وہ تمہارے بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ میری بات مان لو، تم اس کے کان میں اذان دے کر دیکھو، تم خود سمجھ جاؤ گے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ۔ ساتھ کھڑے آدمی نے ایسا ہی کیا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، مگر اسے دنیا کی ہر زبان آتی تھی۔ اس نے میرے بچے کے کان میں اذان کے الفاظ کہنا شروع کیے تو بچہ یکدم رو پڑا۔ یہ اتفاقاً ہوا ہے۔ پاس کھڑا اسرائیلی متاثر ہونے کی بجائے مجھے غلط ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر تم اس کے کانوں میں میوزک لگا کر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ میں صحیح کہتی ہوں یا غلط۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے فون سے ایک اچھا خوبصورت نوزائیدہ بچوں کو سنائی جانے والی خاص موسیقی نکالی اور اسے میرے بچے کے کان کے قریب کر دیا۔ میرے بچے نے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیے۔ وہ بہت بے چین لگ رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ بچے کے کان میں اذان دینے کو کہا۔ وہ پھر سے اذان دینے لگا تو نوزائیدہ بچہ خوشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ انہیں اپنا مسیحا سمجھ رہا ہو۔ یہ حال دیکھ کر اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری اور تمہاری اور کوئی لڑائی نہیں تھی، ہماری لڑائی ایمان اور یقین کی ہے۔
تم جن باتوں پر یقین رکھتی ہو میں ان پر یقین نہیں کرتا۔ یقین کی لڑائی میں ہم ہتھیار نہیں لا سکتے، یہ تو دماغ کی دماغ کے ساتھ لڑائی ہے۔ جو کچھ آج میں نے دیکھا ہے تم دیکھ لینا، اگلے 15 سالوں میں ہم تمہارے ساتھ تمہارے ہی دماغ کے ذریعے لڑیں گے۔ میں نے اسے خوفزدہ ہو کر دیکھا۔ پہلی بات تھی جو میرے دل کو لگی تھی، ہم تمہارے بچوں کے ذہنوں کو بگاڑیں گے۔ یہ بچہ جو ایک ایمان والی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، جوان ہوگا تو یہ تمہارے باپ جیسا نہیں ہوگا۔ تم دیکھ لینا، اس بات پر میں تمہیں شرط لگا کر کہتا ہوں، ہم اسے تبدیل کرنے میں کوئی فرق نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا موبائل فون ہے۔ ہم جیسی چیزیں چاہیں تمہاری نسلوں کو دکھا سکتے ہیں، اس لیے اب ہم تم جیسوں کو کبھی قید نہیں کریں گے۔ اب ہم اپنی لڑائی کو لڑنے کے لیے مختلف ہتھیار استعمال کریں گے، اور تم دیکھ لینا ہم ایسی فوج تیار کریں گے جو پیدا تمہاری ہی مائیں کریں گی، لیکن ہم انہیں اندھا کر دیں گے۔ میں نے اس وقت اس کی خوش فہمی کو دور نہیں کیا، اسے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ یاد نہیں دلایا کہ یہ سب کھیل تماشے مسلمانوں کے ساتھ روز اول سے ہو رہے ہیں، وگرنہ اگر وہ ایک بار پھر سے بگڑ جاتا تو شاید مجھے اس جیل میں مزید کچھ دن لگانے پڑ جاتے۔ میری باجی تو جیل سے آنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، کیونکہ وہاں سردی میں رہ کر ان کے جسم میں پانی جمع ہو گیا تھا جس نے انہیں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیا۔ ان کا شوہر اب میرا شوہر بن چکا ہے، کیونکہ باجی نے جاتے جاتے اپنے بچے کے بارے میں یہی کہا تھا کہ اسے تم ہی ماں بن کر پالنا۔ آج اس بات کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، مگر میں اس بچے کی طرف دیکھتی ہوں تو خود سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، کیا میں ماڈرن دور کے ہتھیاروں سے اسے بچا پاؤں گی؟ کیا میں اسے سچا مسلمان بنا پاؤں گی؟ یا پھر ان لوگوں کے کہے وہ جملے سچ ہو جائیں گے اور ہمارے بچے انہی کی صفوں میں جا کھڑے ہوں گے؟ خدا را اس پر سوچئے، اور آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔